بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارض حدیث ٹی وی کے معزز دوستو، آپ تمام حضرات کو عارض حدیث ٹی وی میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا سید ابرار و احیار، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تفسیر سے بیان کروں گا۔ مگر اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہر طرف کفر و شرک اور جہالت پھیل گئی، لوگ پھر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، آدمی آدمی کا دشمن ہو گیا، شراب، جوا، قتل، لوٹ مار، بد امنی ہر طرف پھیل گئی، شیطان کے ماننے والے دنیا میں پھیل گئے اور اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ کو پھر اپنے مخلوق پر رحم آیا۔ وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اور اس نے اس دنیا کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو شیطان کے پنجے سے نکل کر اللہ کا سیدھا راستہ بتانے کے لیے اپنے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں پیدا فرمایا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام حضرت آمنہ اور آپ کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے، اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ مہربان دادا عبد المطلب نے، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمہ لی۔ خدا کی شان کہ دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصہ تک نہ قائم رہا، اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اتر گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 8 برس کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لیا۔ چچا کو اپنے بھتیجے سے بے حد محبت تھی اور بیٹوں سے زیادہ چاہتے تھے۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کے درمیان رہ کر پرورش پائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں کے ساتھ تھا، مگر آپ نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی، اور لوگ آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اسی غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ بچار میں وقت گزارتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیت پڑھ کر سنائی: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ناظرین، غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنے ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے
آپ کو تسلی دی اور کہا میرے آقا آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی خوف اور رنج میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ناظرین، اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت علی کریم اللہ وجہہ، آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی بڑی مشکلیں، مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہے، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور ان کا کہنا نہیں مانا وہ قوم اس دنیا سے بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کی بڑی سزا ملے گی۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا، لیکن قریش کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بہت زیادہ ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ 3 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر سوشل بائیکاٹ کیا جانے لگا۔ ناظرین، 621 ہجری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے غمگین دن تھا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اسی سال ان کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ اسی غم کے دور میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا اور معراج کا معجزہ دکھایا، جس میں آپ کی رات میں مکہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمان کی طرف لے جائے گئے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس اور آسمان کی راتوں رات سیر کرائی، جسے معراج کہتے ہیں۔ ایک رات جب کہ آپ سو رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کر کے قلب کو آب زمزم سے دھویا اور اس میں ایمان و حکمت بھر دی۔ آپ کے پاس سفید رنگ کا براق لایا گیا جس پر آپ کو سوار کیا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے رکاب پکڑی اور راستے میں آپ کو بہت سے عجائبات دکھائے گئے۔ براق کا ایک قدم جہاں تک نگاہ جاتی تھی پڑتا تھا۔ آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا، جہاں مسجد اقصی میں آپ امام بنے اور آپ کے پیچھے تمام انبیاء نے نماز پڑھی۔ پھر تمام انبیاء سے ملاقات کرائی گئی۔ اس کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا اور ایک کے بعد دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ ہر آسمان پر کسی پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیا گیا، یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مقام میں کوئی دوست اپنے کو چھوڑتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا۔ پھر آپ کو نور سے پیوست کر دیا گیا اور 70,000 حجاب طے کرائے گئے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اور فرشتوں کی آہٹ قطع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ عرش عظیم تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے دیے گئے، وہ یہ ہے: نمبر 1، 5 نمازیں فرض کی گئی۔ نمبر 2، سورہ بقرہ کا آخری رکوع دیا گیا۔ نمبر 3، جو شخص آپ کی امت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اس کے گناہ معاف کیے گئے۔ اور یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو کرنے نہ پائے تو اس کی 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو پھر کم از کم 10 حصے کر کے لکھے جائیں گے۔ اور اگر جو شخص بدی کا ارادہ کرے اور پھر اس کو نہ کرے تو وہ بالکل نہ لکھی جائے گی، اور اگر اس کو کر لے تو 1 ہی بدی لکھی جائے گی۔ ناظرین، جب مکہ کے لوگوں نے اسلام کا بہت زیادہ مخالفت کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ کے لوگوں نے
خوشی سے اسلام کو قبول کیا اور یہاں اسلامی ریاست کا آغاز ہوا۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف غزوات لڑے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب ان میں سے اہم جنگیں تھیں۔ ہر جنگ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بہت صبر اور بہادری دکھائی۔ ناظرین، 8 ہجری میں مکہ کا فتح ہوا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں کو معاف کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور انصاف کا درس دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج 10 ہجری میں کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس حج میں آپ نے اپنے مشہور وداع کا خطبہ دیا، جس میں انسانیت، انصاف اور مساوات کا پیغام دیا گیا۔ آپ نے فرمایا، آج کے بعد نہ کسی عرب کو عجمی پر فقط رنگ یا نسل کی وجہ سے فضیلت ہے اور نہ کسی عجمی کو عرب پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزارے۔ آپ 12 ربیع الاول کو مدینہ میں انتقال فرمائے گئے۔ آپ کے انتقال اسلامی دنیا کے لیے بہت بڑے غم کا دن تھا۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اور اگر چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اللہ حافظ۔